عزیزان گرامی، سب سے پہلے آئیے ہمارا آپ مل کر تاجدار کون و مکا، محسن انسانیت، خاتم پیغمبرہ، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کے گناہ اور ان کی اصلاح، اس عنوان پر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 17واں درس ہونے جا رہا ہے۔ آج جو گناہ زیر بحث ہے وہ نہایت ہی عام ہے، ہر کوئی اس سے واقف بھی ہے، اور وہ گناہ ہے ریاکاری۔ ریا یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے اعمال انجام دینا، وہ عبادتیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم نے جب یہ اعتراف کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے، تو اس دعوے کا، اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہماری ہر عبادت، ہماری ہر اطاعت، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیکی خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا یہ اعمال کا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ اعمال کی غایت ہونی چاہیے۔ اور عبادتوں کے وقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ دیگر مفادات سے چشم پوشی کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتیں انجام دیں۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ ایاک جو پہلے آیا ہے تو اس کی وجہ سے مطلب یہ ہوا کہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے آگے ہی ہم سر جھکاتے ہیں۔ عبادتوں سے ہمارا مقصود صرف اور صرف تیری ذات ہوا کرتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تو۔ پہلے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ایاک یعنی معبود کا پہلے ذکر ہے، بعد میں ذکر ہے نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والے اور عبادت کرنے والے کی عبادت، ان کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، پہلے ذکر جو ہو رہا ہے معبود حقیقی کا ہو رہا ہے۔ اس میں بندوں کو تعلیم یہ ہے کہ وہ عبادتوں کے وقت نہ اپنی عبادتوں کو دیکھیں، نہ اپنے آپ کو دیکھیں، صرف اور صرف معبود حقیقی کو دیکھیں۔ عبادتوں کا حسن یہ ہے، عبادتوں کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے زندگی اور موت پیدا فرمائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ عمل اچھا کس وقت ہوتا ہے؟ عمل حسین کب ہوتا ہے؟ یا عمل قابل قبول کس وقت ہوتا ہے؟ وہ عمل جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انجام دیا جائے وہ عمل حسین ہوتا ہے، وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ کلام پاک کے الفاظ تو دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ ایکم اکثر عملا، کس کے اعمال زیادہ ہے وہ دیکھیے، یہ بھی نہیں ہے کہ ایکم اکبر عملا، کس کا عمل بڑا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ایکم احسن عملا، کس کا عمل اچھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے۔ اور اعمال کے حسن، اعمال کے مقبول ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کے اخلاص پر ہے کہ بندہ اس عمل کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ رکھے۔ اگر بندہ عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، یا لوگوں کی نگاہ میں معزز بننے کا ارادہ رکھے، یا اس عبادتوں کے ذریعے لوگوں سے کسی فائدے کی امید رکھے، اس ارادے کے ساتھ اگر بندہ اس عبادت کو انجام دے تو اب اس عبادت میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، اور ریا
اعمال میں شامل ہو کر اعمال کو مقبولیت سے محروم کر دیتی ہے، اعمال کو مقبولیت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اور تکلیفیں دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ یعنی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتانا یا اسے تکلیف دینا، اس سے وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، کالذی، اس کی مثل، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اعمال، اپنے صدقات کے بعد احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر اعمال کو ضائع مت کرو، جس طرح کہ اپنے اعمال کو وہ لوگ ضائع کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے صدقات انجام دیتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال ذکر فرماتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، کہ جو ریا کے واسطے صدقات کرے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے خیرات کرے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان۔ یہ مثال غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنی چٹان، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب جب بارش آئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ مٹی ہٹ گئی، چکنا پتھر ہاتھ آیا۔ نیت اور ارادہ یہ زمین ہے اور اعمال یہ بیج ہیں۔ نیت، ارادہ یہ زمین ہے اور اعمال یہ بیج ہے۔ بیج سے اگر فصل حاصل کرنی ہے تو زمین بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی چکنے پتھر پر کچھ مٹی ہو، اب انسان امید رکھے کہ اس میں ہم بیج رکھیں گے اور سبزہ اگائیں، تو یہ حماقت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے صدقات انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنا پتھر، اس پر تھوڑی سی مٹی تھی، اب انہیں امید تھی کہ ہمارا جو بیج ہے وہ ثمر آور ہو جائے گا، سبزہ ہمیں حاصل ہوگا، لیکن جب ہلکی سی بارش آتی ہے تو پتھر کے اوپر جو مٹی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور چکنا پتھر ہاتھ آتا ہے، سارا بیج رائے گاں جاتا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یعنی ان کی کمائی سے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ انہوں نے جتنی محنت کی تھی، جتنے اعمال انجام دیے تھے، وہ سارے اعمال تو رائے گاں ہو گئے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ریاکاری کا نقصان یہ ہے کہ انسان محنت تو اتنی ہی کرتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا، یہ نقصان۔ اب اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان ذکر فرمائے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کا ذکر ہوا کہ جو دکھاوے کے واسطے اعمال انجام دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو ذکر ہوا کہ ان کی مثال ایک چکنے پتھر کی ہے کہ جس سے ہاتھ کچھ نہیں آتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے ریا سے دور ہو کر اخلاص کے ساتھ اعمال کو انجام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کہ اونچے ٹیلے پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، کہ اگر اس پر زور کی بارش آئے تو اب وہ دو گنے پھل پیش کرتا ہے وہ باغ، إِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ، اور اگر زور کی بارش
نہ بھی پہنچے تو ہلکی سی شبنم ہی اس باغ کو سرسبز بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے اعمال انجام دیتے ہیں، تو زور کی بارش ہو یا ہلکی سی بارش ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ زیادہ عمل ہو کیا تھوڑا سا عمل ہو، فائدہ انسان کو ہر حال میں حاصل ہوتا ہے۔ ریا کے ساتھ عمل کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حدیث پاک ہے، آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے، جس چیز کا خوف ہے، وہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں؟ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، ریا کے لیے عمل کرنا یہ چھوٹا شرک ہے۔ احادیث میں ریاکاری کو شرک خفی، شرک اصغر کہا گیا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ بندہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی مخلوق کو کسی صفت میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ عبادت کے وقت میں دوسرے کی بھی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو حدیث پاک میں اس کو شرک اصغر کہا جا رہا ہے، شرک خفی کہا جا رہا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سب سے زیادہ باعظمت جاننا، کسی کو سب سے زیادہ باعظمت جان کر اس کی تعظیم کے لیے کوئی فعل انجام دینا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، خاک پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صبح سے شام تک روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکے رہتے ہیں، پیسے رہتے ہیں، تو ہماری یہ جو حالت ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ کسی کو سب سے زیادہ باعظمت جان کر اس کی تعظیم کا، اس کی تکریم کا، اس کے احترام کا کوئی فعل انجام دینا، اس کی اطاعت کرنا، یہ کہلاتا ہے عبادت۔ یعنی عبادت میں ضروری ہے کہ یہ اعتقاد ہو کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ ریا کرتا ہے، یعنی اس کا عبادت کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، ثواب حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، میرا مقام اس کی نگاہوں میں اونچا ہو جائے، تو یہ ایسا ہے گویا کہ ہم نے دوسرے کو عظمت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل اسی کی خوشنودی کے واسطے ہو، اگر کسی دوسرے کی خوشنودی کی بھی اس میں شرکت ہو تو اب مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بھی باعظمت ہم خیال کر رہے ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل انجام نہیں دیتا ہے، پورا کا پورا عمل صرف اور صرف مخلوق کے واسطے ہوتا ہے، تو ابھی ایسا ہے گویا کہ اللہ کی محبت سے زیادہ اس مخلوق کی محبت ہمارے دل میں، اور یہ ریا سوائے جہالت کے اور حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کے واسطے ہم اعمال کو انجام دینے، دکھانے کے لیے، ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو نفع اور نقصان کا تو کوئی اللہ کے علاوہ مالک ہے ہی نہیں۔ ریا کرتے وقت بندے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں جس بندے کو، جس مخلوق کے دکھانے کے واسطے میں عمل انجام دے رہا ہوں اس سے میرا نفع یا نقصان منسلک ہے، یہ خیال آ جاتا ہے۔ حالانکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر جب اعمال کا محاسبہ فرمائے گا بندوں کے، جب حساب و کتاب ہوں گے، تو جو ریاکار ہوں گے ان سے ارشاد ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، کہ جاؤ جنہیں دکھانے کے واسطے دنیا میں عمل انجام دیتے تھے، آج جا کر اپنے عمل کا انعام بھی انہی سے حاصل کرو۔ جب ہماری خاطر عمل ہوا نہیں تو ثواب کے واسطے ہمارے پاس کیوں آئے، اجر کے لیے ہمارے پاس کیوں آئے؟ جنہیں دکھانے کے لیے، جن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جن کی خاطر اعمال کو انجام دیا تھا دنیا میں، اب
جا کر انہیں سے اپنے انعام اپنے عمل کی اجرت حاصل کرو، اجر حاصل کرو، اور دیکھو کچھ تمہارے ہاتھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو چونکہ دنیا کے اندر بھی تو یہ مجازی اختیارات مخلوق کا حاصل ہے، آخرت میں تو سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کی تیسری ہی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، تو پھر یہاں صرف یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ دنیا کے اندر بھی تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، پھر یہاں خصوصیت کے ساتھ آخرت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ آخرت کا ذکر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہوا کہ آخرت کا جو دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی مالکیت تمام عالمین پر جلوگر ہو جائیں گی، آشکار ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق کو بعض اشیاء کی مجازی اور وقتی ملکیت عطا فرمائی ہے۔ ہمارا مکان ہماری ملک ہے، ہمارا کھیت ہماری ملک ہے، ہماری زمین ہماری ملک ہے، ہمارے زیورات ہماری ملک ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بعض اشیاء کا ظاہری طور پر، وقتی طور پر، مجازی طور پر اور محدود حد تک اللہ تعالیٰ نے ملکیت عطا فرمائی ہے، لیکن آخرت کے دن یہ جو تھوڑی بہت ملکیت ہماری دنیا میں یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حقیقی ملکیت ساری ملکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر ہوگی۔ اور دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس چیز کا حقیقی مالک میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے حجابات میں، تو بعض مخلوق یہ گمان کرنے لگتی ہیں کہ ہم کچھ حیثیت رکھتے ہیں، ہم کچھ ملکیت رکھتے ہیں۔ یہی وہ فریب تھا جس نے فرعون کو رب ہونے کے دعوے پر ابھارا، خدا ہونے کے دعوے پر برانگیختہ کیا، لیکن آخرت کے دن یہ سارے فریب تار تار ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا آج کس کے لیے بادشاہت ہے، پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گا صرف اللہ واحد کے لیے آج بادشاہت ہے۔ تو آخرت کے دن ساری ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی، کسی کی مجازی برائے نام ظاہری وقتی اور محدود ملکیت بھی نہیں رہیں گی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، آخرت میں ہمیں ہمارے انعام کا بدلہ پانا ہے، اور آخرت میں تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو کسی اور کے واسطے اعمال کو انجام کیوں دے؟ آخرت میں جزا کا اختیار جس کے ہاتھوں ہے، اسی کی خاطر عبادتوں کو انجام دینا چاہیے۔ اور ریاکاری کا نقصان یہ ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے کہوں کہ اگر ہم عبادت اللہ تعالیٰ کے واسطے انجام دیں تو اب بھی ہمارا وقت اتنا ہی لگے گا، ہماری مشقت اب بھی اتنی ہی ہے، وقت اتنا ہی لگے گا۔ اور اگر ہم اعمال کو دکھاوے کے واسطے انجام دیں تو وقت اب بھی اتنا ہی صرف ہو رہا ہے، مشقت اب بھی اتنی ہی ہو رہی ہے، تو وقت اتنا ہی لگ رہا ہے۔ لیکن اگر ریا کے واسطے ہو تو ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو تو ہاتھ دنیا و آخرت کی سعادتیں آ رہی ہے، تب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کے حاملہ خاتون رہتی ہے کہ وہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، مشقت اتنی ہی اٹھاتی ہے، تکلیفیں اتنی ہی برداشت کرتی ہے، لیکن اگر بچہ مردہ اگر پیدا ہو تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے اس خاتون کو کہ میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، جان کا خطرہ تھا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو ایسی ہی جو عمل ریا کے واسطے، مخلوق کے واسطے انجام دیتا ہے، آخرت میں اسے افسوس ہوگا کہ محنت تو اتنی ہی صرف ہوئی، تکلیفیں تو اتنی ہی ہم نے اٹھائی لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو ریا کا نقصان یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو ریا سوائے جہالت کے اور حماقت کی اور کچھ نہیں ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو بندہ دوسروں کو دکھانے کے واسطے عبادت انجام دیتا ہے،
اب اس کے بھی مختلف درجات ہیں، مراتب ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو عبادت کرتا ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ عبادت کرتا ہی نہیں تھا لیکن دکھانے کے واسطے عبادت کر رہا ہے، یعنی عبادت سے اس کا مقصد ثواب کا حصول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اہل دنیا کی آنکھوں میں معزز ہونا ہے، مکرم ہونا ہے، تو یہ عمل باطل ہے۔ ایسا کرنے والے کے حصے میں کچھ ثواب نہیں آئے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو یہ خیال دل میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور مخلوق کو بھی خوش کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ثواب کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، صرف اور صرف مخلوق کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثواب بھی مقصود ہوتا ہے اور ریاکاری بھی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص وہ ہے جو عام طور پر نماز پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا نہیں، لیکن اگر کوئی خاص شخص آ جائے تو اب وہ اور اچھے سے نماز ادا کرتا ہے، تو وہ اس کی ابھی مقصد ثواب کا حصول بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ریا بھی اس عمل میں شامل ہے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام نے فرمایا کہ جتنے حد تک ریا ہے اتنی حد تک گناہ آئے گا، اور جس حد تک جس تناسب کے ساتھ ثواب کی امید ہے اس حد تک اسے اجر بھی حاصل ہوگا۔ لیکن یہی وہ قسم ہے جسے حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شرک، یہ ریا، یہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیف چال سے انسان کی سینے میں آتی ہے۔ ریا جو ہے دکھاوا چیونٹی سے بھی زیادہ خفیف انداز میں، ہلکے انداز میں، یعنی یہ اس طرح آتی ہے کہ بندے کو محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اصل عبادت ہی ریا کے واسطے کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادتیں تو بندہ ویسے بھی انجام دیتا ہے لیکن اوصاف عبادت یہ ریا کے واسطے کرتا ہے، یعنی اگر لوگ نہ دیکھیں تو اس کی 4 رکعت 3 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب 4 رکعت کے لیے 5 منٹ بلکہ 10 منٹ تک لگ سکتے ہیں۔ قیام بھی طویل ہوگا، رکوع سے سجدے کی طرف جو آمد ہوں گی وہ بھی ہلکے ہلکے سے ہوں گی، پورے ناز و خرام کے ساتھ پیشانی زمین پر رکھیں گے، رکوع میں درازی ہوں گی، سجدے بھی طویل ہوں گے، یعنی اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو یہ عبادت اسپیڈ سے انجام پذیر ہو جاتی تھی، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہے تو عبادت تو ویسے بھی ہو رہی تھی لیکن دوسروں کے دیکھنے سے یہ اور نکھار کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک خفی ہے، یہ بھی ریا ہے، شرک اصغر ہے، اس کا بھی شمار ریا میں آتا ہے، اور یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن کبھی ریا دکھاوا جو ہے یہ اتنی خفیف بیماری ہے کہ یہ اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے، یہ اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے، بندہ تنہائی میں عبادت کرے تو اس وقت بھی ریا آ سکتی ہے۔ ریا ایسا نہیں کہ وہ مجمع ہی میں آئیں گی یا کوئی دیکھ رہا ہے تو اس وقت آئیں گی، ریا اکیلے میں بھی آ سکتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اکیلے میں عبادت کرتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اے کاش کوئی جھانک کر مجھے دیکھ لے، یہاں آتا ہے خیال کہ اگرچہ وہ اکیلے میں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ کوئی جھانک کر دیکھ لے، یا یہ خواہش آتی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اکیلے میں عبادت انجام دیتا ہوں، یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ عبادت اگرچہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ خواہش رہتی ہے کہ لوگوں کو ایسا معلوم ہو جائے کہ میں اکیلے میں بھی عبادت انجام دیتا ہوں، تو یہ بھی جو ہے اس کا بھی شمار ریا میں ہے، یہ ریا خفی ہے۔ بندہ یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے اعمال لوگوں کو معلوم ہو، ان کی نگاہ میں میری عزت بڑھے، اور وہ بندے کو لوگوں کے معلوم ہونے سے خوشی ہوتی ہے، تو یہ بھی ریا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، امیجنیشن بہت خطرناک چیز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلے میں عبادت انجام دیتا ہے لیکن وہ ایسا امیجن وہ کرتا ہے کہ دوسرے اسے دیکھ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ انسان اکیلے میں عبادت کرتا ہے لیکن اس کا تصور، اس کا خیال اس کے ذہن میں ایک ایسی صورت بناتا ہے کہ وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ وہ ایک مجمع میں ہے اور وہ اسے دیکھ رہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی
اکیلے میں نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت اس خیال کو دل میں لے کر آئے کہ جس خشوع کے ساتھ میں نماز ابھی ادا کر رہا ہوں، اسی خشوع کے ساتھ دوسروں کے سامنے بھی مجھے عبادت کی مشق ہو جائے۔ اگر اس لیے بندہ اکیلے میں عبادت کر رہا ہے تو اس کا بھی شمار ریا میں ہوگا، دکھاوے میں ہوگا۔ تو خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر عبادتوں کا انجام دے۔ اگر دل میں یہ خواہش ہے کہ اگرچہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن کوئی دیکھ لے، یا اے کاش کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے، اس لیے پھر انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنے چہرے سے تھکاوٹ کا اظہار وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو راتوں میں عبادت انجام دیتا ہے تہجد کے وقت، تو یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے دوسروں کو محسوس ہو جائے کہ اس کی رات کی نیند کم ہوگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کا بھی شمار ریا میں ہوتا ہے۔ اپنے چہرے کو بالکل عبادت گزاروں کے جیسا بنا کر پیش کرنا، چلنے میں نرمی رکھنا، باوقار انداز میں چلنا، اور اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں اکیلے میں کتنی عبادتیں انجام دیتا ہوں، تو یہ بھی ریا ہے، یہ بھی ریائے خفی ہے، اور یہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے عمل انجام دیا جائے۔ ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عبادتوں کا لازمی اثر ہے۔ ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اگر بندہ پہاڑ کی تنہائی میں بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو لوگوں پر اس کا بھی اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تقویٰ کا، اس کی پرہیزگاری کا ذکر ہونے لگتا ہے، تعریف ہونے لگتی ہے۔ تو اگر بندے کا ارادہ یہ نہ ہو لیکن اگر یہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے دنیا کے اندر ہی خوشخبری ہے، یہ مومن کے لیے دنیا کے اندر ہی خوشخبری ہے۔ تو اعمال جب بندہ اچھے انجام دیتا ہے تو اس کی نیک نامی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر بندہ اعمال کرے ہی اس لیے کہ اس کی نیک نامی ہو تب اس کا شمار ریا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، خوشنودی کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریا ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے، یعنی ظاہری طور پر شہید بھی ہو جائے تو بھی اس کا شمار شہیدوں میں نہیں ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو حمیت کی خاطر جہاد کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنی بہادری کے ذکر کے واسطے جہاد کرتا ہے، تو ایسوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جہاد کرے کہ تاکہ اللہ کے دین کی بلندی ہو تو وہی جہاد اللہ کی راہ میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، کہ دونوں لشکروں میں مقتول ہونے والے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کی نیت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ریا کا نقصان یہ ہے کہ ریا میں بندہ اہل دنیا کو خوش کرنے کے واسطے عبادت انجام دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو متقی دکھاتا ہے، نیک دکھاتا ہے، تو اس میں دنیا والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور خالق کے ساتھ استہزاء بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔